یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں جنگ بدر لڑی ظلم کے خلاف، مکہ فتح ہوا ظلم کے خلاف۔ تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا مہینہ ہے، استقامت کا مہینہ ہے، حق کی آواز کو بلند کرنے کا مہینہ ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فانه قد غوى وانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان خير الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حاضرین، ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہیں۔ رمضان کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ برکتوں سے بھرپور ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس میں ایک بڑی قیمتی رات ہے، جس کو ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، اس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے اندازہ لگائیے 83 سال بنتے ہیں۔ 83 سال کی زندگی کی عبادت سے بہتر اور 83 سالہ ایام سے بہتر ہے۔ قرآن نے اس کی اہمیت پر ایک پوری سورہ نازل کر دی، سورۃ القدر۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ بابرکت رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، اس کی رحمتوں کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سراسر سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ محترم حاضرین، اس رات کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے سے پہلے اس رات کا تعلق جوڑ دیا گیا قرآن مجید سے۔ گویا یہ وہ رات ہے جس میں انسانیت کو ہدایت کا خزانہ عطا کیا گیا۔ یہ رات بڑا قیمتی موقع ہے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا۔ یہ رات بڑا قیمتی موقع ہے قرآن کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا۔ یہ رات بڑا قیمتی موقع ہے قرآن مجید کی آیات کے مطابق اپنی زندگی کے سمت کو بدلنے کا۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور بس چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی بابرکت ساعتوں کی قدر نہیں کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار محرومین میں ہو جائے، ہم محروم لوگوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی رمضان آتا تو خوب عبادات کرتے، کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے، صدقہ و خیرات کرتے،
لیکن جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ کی عبادتیں بڑھ جاتی، آپ سب سے زیادہ سخی ہو جاتے، آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہو جاتا کہ ہواؤں سے تیز آپ کی سخاوت ہوتی۔ آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے، ان کو بھی اللہ کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتے۔ تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی روح یہ آخری عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کا اصل اور اس کا نچوڑ اور اس کا حاصل یہ آخری عشرہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قیمتی رات رکھی ہے، مغفرت کی رات، جہنم سے نجات کی رات، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنے کی رات، اور اس کو پوشیدہ رکھا۔ طاق راتوں میں اس مہینے میں عبادت کا حکم دیا اللہ رب العزت نے، اور خصوصی عبادت کے اہتمام کا حکم دیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں عبادت کیجئے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیے، اس کے حضور جھکیے، اس کا قرب حاصل کیجئے، کیونکہ یہ بار بار موقع نہیں ملتا۔ آج زندگی ہے، کل نہیں رہے گی۔ آج ہم زندہ ہیں، کل ہو سکتا ہے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور 2 راتیں گزر چکی، 5 راتیں ہوتی ہیں طاق راتیں، 3 راتیں اور باقی ہیں۔ تو ان 3 راتوں کو غنیمت جانیے۔ اب تک اگر ہم نے رمضان میں بیداری کا ثبوت نہیں دیا تو ہمیں رمضان المبارک یہ آخری موقع فراہم کر رہا ہے، اس میں ہم بیدار ہو جائیں، اپنے رویے کو، اپنے اخلاق کو درست کریں، لوگوں کا خیال کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی زخموں کا آپ مرہم بن جائیں، لوگوں کے درد کو محسوس کرنے والے بن جائیں، اپنے تعلقات کو لوگوں سے بہتر کریں، اپنے تعلقات کو خراب نہ کریں، اور اللہ رب العزت سے کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہو سکتا ہے یہ رات ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ محترم حاضرین، لیکن اس رات کی قدر کو، اس رات کی اہمیت کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کے اندر ایمان کی حرارت زندہ ہوتی ہے، جو دنیا کی مصروفیات میں مصروف ہو کر، دنیا کے مشغلوں میں اپنے آپ کو مصروف کر کے اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل کر لیتے ہیں، وہ اس رات کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ وہ اس رات سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ عزم کیجئے کہ یہ جو قیمتی راتیں ہمیں ملی ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے گزاریں گے، عبادات کے ساتھ گزاریں گے، اللہ رب العزت کی حضور میں معافی طلب کریں گے، مغفرت کا سوال کریں گے اللہ رب العزت سے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، صدقات کا اہتمام کریں گے۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اہم عبادت اعتکاف ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وفات دے دی۔ یہ اعتکاف کوئی مستقل عمل ہے، یہ وقتی عمل نہیں ہے، ایک مستقل عمل ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جب موقع ملا تب اعتکاف کیا۔ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف ہماری روحانی تربیت کا بڑا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ کیسے ہے؟ انسان اعتکاف میں ہوتا ہے، دنیا کی مصروفیات سے الگ ہو کر اللہ رب العزت کی طرف اس کا رخ مڑ جاتا ہے، پوری توجہ لیلۃ القدر کی تلاش میں اس کی رہتی ہے، اور وہ پوری طرح یکسو ہوتا ہے عبادت کے لیے، وہ پوری طرح یکسو ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ محترم حاضرین، جہاں وہ یکسو ہوتا ہے وہیں اپنے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، وہ اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتا ہے،
شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف 2 قدم چل کے آئے، اللہ رب العزت کی طرف بڑھے، اللہ رب العزت اس کو اپنا قریب بنانے کے لیے تیار ہے۔ ہم تو تیار ہوں قریب ہونے کے لیے، ہم تو تیار ہوں قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اعتکاف ہمارے دل کو پاکیزہ کرتا ہے، اعتکاف ہمارے دل میں صبر اور استقامت کی قوت عطا کرتا ہے۔ چند دن آدمی اعتکاف کرتا ہے، اللہ کے حضور راز و نیاز کرتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرتا ہے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور اس کا اثر رمضان المبارک کے بعد اس کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائی گئی کہ کان اجود الناس، آپ بہت زیادہ سخی تھے، آپ آخری عشرے میں اور سخی ہو جاتے، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتے، ضرورت مندوں اور محتاجوں کے کام آتے، فاقہ کشوں کی فاقہ کشی دور کرتے۔ انسان کے دل میں جس طرح اولاد کی محبت ہے، اسی طرح انسان کے دل میں مال و دولت کی بھی محبت ہے، یہ فطری محبت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسان کے ناشکرے ہونے کی دلیل یہ دی، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے اور وہ اس پر خود گواہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ مال کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، دولت کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی تھے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں بھی سخاوت کا پیکر بن جانا چاہیے، ہم بھی خوب سخاوت کریں رمضان کی آخری عشرے میں تو خاص طور سے، اور اس کی کوئی متعین مقدار نہیں ہے، صدقات عام صدقات کی کوئی متعین مقدار نہیں ہے، آدمی جو چاہے خرچ کر سکتا ہے اللہ رب العزت کی راہ میں۔ جو لوگ خرچ نہیں کرتے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے اموال کو سینت کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، تو وہ دن بھی یاد کریں جب انہی کے اموال کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم سینت کر رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو آج اپنے اس جمع پوجی کا مزہ چکھو، تم نے خرچ نہیں کیا اللہ رب العزت کے راستے میں۔ گویا جان اور مال یہ اللہ رب العزت کا ہے، انسان کی ملکیت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید میں فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس چیز میں سے خرچ کرو جس میں اللہ رب العزت نے تم کو ذمہ دار اور خلیفہ بنایا ہے۔ ایک کافر تو یہ سوچ سکتا ہے، ایک اللہ رب العزت کا انکار کرنے والا تو یہ سوچ سکتا ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا اپنی محنت سے کمایا میں کیوں خرچ کروں، لیکن ایک مومن کو، ایک مسلمان شخص کو یہ بات ہرگز زیب نہیں دیتی، یہ بات ہرگز اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے اپنی محنت سے کمایا ہے میں کیوں خرچ کروں۔ بلکہ مومنین کا شیوا تو یہ ہونا چاہیے، قرآن کہتا ہے والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اموال میں حق ہوتا ہے سائلین کا، محرومین کا۔ گویا ہماری مال و دولت میں معاشرے اور سماج کے نادار طبقات کا بھی حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، معاشرے کے غریب لوگوں کا حق ہے، ہم ان کے حقوق کو ادا کریں، ورنہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اموال، ہماری دولت ہمارے لیے وبال جان بن جائیں۔ محترم حاضرین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ آج ضرورت ہے
کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقات نکالتا ہے، تو اس کا دل پاک ہوتا ہے، اس کے اندر سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مال و دولت میری نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے، جب وہ چاہے مجھ سے چھین سکتا ہے۔ آج سانس کا آنا جانا ہے، یہ بھی اسی کے کرم سے ہے، وہ جب چاہے میری سانس کو روک سکتا ہے۔ تو ایک مومن کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ جو کچھ کمایا ہے میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں کیوں خرچ کروں، بلکہ وہ خوب خرچ کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ صدقات، یہ زکوٰۃ، یہ نوافل خیرات، یہ انسان کے مال کو گھٹاتے نہیں ہیں، بڑھاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کی برکت سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور زکوٰۃ یہ تو اس شخص پر واجب ہے جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی ملکیت رکھتا ہو، یا اس کی مالیت کے برابر اس کے پاس چیزیں ہوں، اور اس پر سال گزر جائے، اور سال کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے۔ لیکن صدقات جو ہمارے گناہوں کے دھونے کا ذریعہ ہیں، صدقات جو اللہ رب العزت کی غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں، صدقات جو ہمیں اللہ رب العزت سے قریب کرتے ہیں، صدقات اور زکوٰۃ جو ہمارے دل کو نفس کا غلام بننے نہیں دیتے، اللہ رب العزت کی غلامی کا احساس دلاتے ہیں، ہمارے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اگر کبھی گناہ ہو جائے تو ملامت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں گناہوں سے روکتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کا قرب ہمیں حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ تو یہ مبارک مہینہ ملا ہے، اس کو غنیمت جانیے، کثرت کے ساتھ صدقات کا اہتمام کیجیے، نوافل نمازوں کا اہتمام کیجیے، عبادات کا اہتمام کیجیے، ورنہ یہ موقع بہت تیزی کے ساتھ ہاتھ سے چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اگلا موقع پھر ہمیں نصیب نہ ہو۔ محترم حاضرین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں جنگ بدر لڑی ظلم کے خلاف، مکہ فتح ہوا ظلم کے خلاف۔ تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا مہینہ ہے، استقامت کا مہینہ ہے، حق کی آواز کو بلند کرنے کا مہینہ ہے۔ اور جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، چاہے آج لوگ ایران میں اسرائیل اور امریکہ کی بربریت کا نشانہ بن رہے ہوں، یا 3-3.5 سال تک مسلسل فلسطین کے لوگ اس کے ظلم کا نشانہ بنے، ان کے ظلم کو اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ اور ظالم بہت زیادہ اس دنیا میں نہیں ٹک پاتے، ظلم کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے۔ تاریخ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ظلم آندھیوں کی طرح آیا ہے تو آندھیوں کی طرح ختم ہو بھی گیا۔ لیکن اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ تو ہوں، مظلوموں کے درد کو محسوس کرنے والے لوگ تو ہوں، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے درد کو محسوس کرنے والے لوگ ہوں، ان کی بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ان کے لیے کبھی تو ہاتھ اٹھے ہمارا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ کیا ہم نے فلسطین کے لوگوں سے سبق نہیں حاصل کیا بیداری کا؟ ایک بچی، چھوٹی سی بچی، پچھلی سال کا واقعہ ہے کہ اس پر ظلم اور بربریت کی انتہا ہو گئی، تو اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی، یا ربی اقم الساعہ، اے میرے رب قیامت قائم ہو جائے۔ محترم حاضرین، تو مظلوموں کے درد کو ہم محسوس کریں، حق کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ بنیں، ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم وہ کوشش کریں، ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، استقامت کی دعا کریں، حق پر ڈٹ جانے کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے ان کی مدد کے لیے دعائیں کریں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے بدر میں 313 نہتے اور بے اسلحہ لوگوں کی مدد کی، اسی طرح ان لوگوں کی بھی مدد کرے۔ اور یقین جانیے
آج وہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں. فلسطین کے لوگ، ایران پر بھی ظلم و ستم ہوا، لیکن یقین جانیے اس ظلم کا خاتمہ ضرور ہوگا. فرعون آیا تھا، خدائی کا دعویٰ اس نے کیا تھا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر رہا تھا، لیکن کیا ہوا؟ جس طرح اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اسی طرح بدترین انجام سے وہ دوچار ہوا. خدائی تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، خدائی ظالموں کے ہاتھ میں نہیں ہے، انا ربکم الاعلی کہنے والے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہوئی ہے. اور تاریخ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ظالم بدترین انجام سے دوچار ہوا ہے. محترم حاضرین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کو غنیمت جانیں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں. اللہ رب العزت نے اس وجہ سے کوئی متعین رات نہیں بتائی کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی ہے تاکہ لوگ ایک رات پہ اکتفا نہ کر جائیں. کثرت کے ساتھ خوب عبادت کرنے کا خوب موقع ملے، لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع ملے، اپنے نفس کو قابو میں کرنے کا موقع ملے. یہ سنہرا موقع ہے، اس کو غنیمت جان کر گزاریے. اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اس سے توفیق مانگیے، استقامت کی توفیق مانگیے، اور نور ہدایت سے، ہدایت کے خزانے سے جس سے سخاوت، فیاضی، ہدایت کا چشمہ پھوٹ رہا ہے، اس چشمے سے سیراب ہونے کی کوشش کیجیے. اپنی زندگی کے صحیح رخ کو، اپنی زندگی کو صحیح رخ میں موڑنے کی کوشش کیجیے اور صحیح اور درست طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت نے مال و دولت دی ہے، اس میں سے اللہ کے بندوں کے حق کو پہچانیے. فاقہ کشوں کی فاقہ کشی کو دور کیجیے، محتاجوں کی ضرورت بن جائیے، انسانیت کے کام آئیے، انسانیت کے درد کو محسوس کیجیے. اور زندگی میں اگر موقع ملے تو اس آخری عشرے میں کبھی ایک مرتبہ اعتکاف ضرور کیجیے، کیونکہ یہ بڑا قیمتی موقع ہوتا ہے اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کرنے کا. یہ بڑا قیمتی موقع ہوتا ہے اپنی روح کو اللہ رب العزت کے ذکر سے آباد کرنے کا. یہ بڑا قیمتی موقع ہوتا ہے اللہ رب العزت سے اپنے دل کو جوڑنے کا. اس میں انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، نادم اور شرمندگی محسوس کر سکتا ہے، ندامت اور شرمندگی کو اپنے لیے وہ لا سکتا ہے اپنے آگے، اور جھک کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت سے راز و نیاز اور مغفرت کا سوال کر سکتا ہے. آئیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ جو ایام بچے ہوئے ہیں ہمیں ان سے خوب استفادے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ یہ مہینہ ختم ہو تو ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے، ہماری زندگی صحیح رخ میں مڑ جائے، ہم اسلام والے، اطاعت اور صرف گندگی کا ثبوت دیں، سر تسلیم کو خم کرنے والے بن جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.